بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ آج کل گھر سے کام کر رہے ہیں؟ اگر آپ ورک فرام ہوم یعنی گھر سے کام کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے، یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہوگی۔ کرونا وائرس کی وجہ سے سویڈن، یورپ اور دیگر بہت سے ممالک میں جو لوگ اپنے گھر سے کام کر سکتے ہیں یا ان کی نیچر آف جاب اس قسم کی ہے، ان کے اداروں نے انہیں کہا ہے کہ وہ لوگ گھر سے کام کریں۔ اب سویڈن میں اور یورپ میں بھی ظاہر جو قوانین ہیں ملازمین کے لیے جاب کے قوانین مختلف ہوتے ہیں، یعنی یہاں پہ بھی اگر آپ اپنے کام کے لیے گھر سے روانہ ہوتے ہیں تو گھر سے روانہ ہونے کے بعد آپ کا جو سفر ہے اور جتنا عرصہ آپ جاب پہ رہتے ہیں اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ آپ کے جو ادارہ ہوتا ہے جہاں پہ آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں ان کی طرف سے جو انشورنس ہوتی ہے وہ سب کو کور کرتی ہے۔ یعنی گھر سے نکلتے ہی اگر راستے میں آپ کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کام پہ ہیں۔ اسی طرح کام کے دوران اگر کسی قسم کا بھی خدا نخواستہ کوئی حادثہ پیش آ جائے، کسی کو چوٹ لگ جائے، کسی کا پاؤں پھسل جائے، کچھ بھی ہو تو اس کی ساری وہ کمپنسیشن جو ہے وہ اس انشورنس سے ملتی ہے جو اس کے جاب سے ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ اور یہ سویڈن کے علاوہ بہت سے دیگر ممالک میں، یورپی ممالک میں بھی یہی قانون ہے۔ اب یہاں پہ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ جو لوگ گھر سے کام کر رہے ہیں، اگر اس دوران گھر پہ انہیں اگر کوئی ایسی خدا نخواستہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے، انہیں کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی حادثہ پیش آ جائے، تو پھر کیا سمجھا جائے گا؟ کیا یہ سمجھا جائے گا کہ وہ کام پہ ہیں، یا کیا یہ سمجھا جائے گا کہ نہیں وہ تو گھر پہ ہیں اور ان کی جو گھر کی انشورنس ہے وہ اس کو کور کرے گی؟ اب یہ صورتحال یہاں سویڈن میں پیدا ہوئی 25 مارچ گزشتہ سال۔ ایک 37 سالہ شخص جو کہ اپنے گھر سے کام کر رہا تھا، اس کی کمپنی نے اس کو کہا تھا کہ آپ گھر سے کام کریں، کرونا کی وجہ سے آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کو جو بھی اسائنمنٹس تھیں وہ دی جاتی تھی اور وہ گھر سے ہی کرتے تھے۔ تو 25 مارچ کے روز اس شخص کا 2 سالہ بیٹا اپنے کھلونوں سے کھیل رہا تھا اور اس نے ایک کھلونا زور سے اس کی جانب پھینکا جس سے اس شخص کا جو ہے وہ دانت ٹوٹ گیا۔ اب اس نے یہاں جو سویڈن میں نیشنل انشورنس کا ادارہ ہے فورسیکرنگ کاسان، ان کو اس نے اپلیکیشن بھیجی کہ میں چونکہ کام پہ تھا، میں کام کر رہا تھا، میں اگرچہ گھر پہ موجود تھا لیکن ورک فرام ہوم تھا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں جاب پہ موجود تھا۔ اب مجھے یہ جو ہے وہ واقعہ پیش آیا اور مجھے جو ہے نا اس کی کمپنسیشن جو جاب کی انشورنس ہے اس سے دی جائے۔ اب سویڈن کا جو نیشنل انشورنس کا ادارہ ہے فورسیکرنگ کاسان نے اس کی درخواست کا جائزہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی درخواست مسترد کر دی۔ انہوں نے کہا جی کہ چونکہ آپ گھر پہ تھے تو کام بے شک آپ اپنے ادارے کا کر رہے ہیں، لیکن آپ فزیکلی تو اپنے گھر پہ موجود تھے، تو اس لیے یہ نہیں مانا جا سکتا کہ آپ جو ہے وہ کام پر ہیں۔ اور جب اس شخص کی درخواست انشورنس کمپنی نے مسترد کی تو وہ پھر عدالت میں گیا اور جو ایڈمنسٹریٹو کورٹ ہے فور والکنگسٹیڈ، وہاں پہ اس نے یہ اپیل کی کہ میری فورسیکرنگ کاسے کی نیشنل انشورنس کی درخواست کو مسترد کیا جائے اور میری اپیل کو منظور کرتے ہوئے مجھے جو ہے جو انشورنس کی جو رقم جو بنتی ہے میرے اس کہہ لیں کہ دانت کا ٹوٹنے سے، بلکہ اس نے ساتھ پارکنگ کا بھی کوئی رکھا کہ گاڑی کی جو میں پارکنگ کرتا ہوں وہ بھی اس میں کور ہونی چاہیے۔ تو عدالت نے جو اس کی ایڈمنسٹریٹو کورٹ جو سویڈن کی ہے اس نے اس کی درخواست کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو نیشنل انشورنس ہے یا فورسیکرنگ کاسا ہے اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے، اگرچہ آپ کو چوٹ اس دوران آئی ہے جب آپ ورک فرام ہوم کی سچویشن میں تھے، لیکن چونکہ آپ کے گھر پہ ہوا ہے تو اس کو ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اب اس بندے نے پھر اگلی عدالت میں اپیل کی، کمارت میں، جس کو کورٹ آف اپیل کہتے ہیں سویڈن میں، اور اس نے کہا جی کہ میرے گھر میں ایک ہی کمرہ ہے، اس میں ہی میں کام کر سکتا تھا اور میرا بیٹا بھی آنا جانا وہ گھر میں کھیل رہا ہے، میں اس کو منع نہیں کر سکتا تھا۔ اب چونکہ میری پوزیشن یہ ہے کہ میری کمپنی نے مجھے کہا گھر سے کام کرو، میں اپنی چوائس سے نہیں کر رہا، اور جب میں کام کر رہا ہوں، خواہ میں گھر پہ ہوں، خواہ میں جاب پہ ہوں یا کسی جگہ پہ ہوں، تو میں جاب پہ ہوں، اور وہاں جو بھی میرے ساتھ واقعہ پیش آ سکتا ہے وہ اس کو ایسے ہی سمجھا جائے جیسے جاب پہ ہے۔ اب کورٹ آف اپیل نے اس کے ان دلائل کو قبول کرتے ہوئے اس کی درخواست کو ایکسیپٹ کر لیا، اور انہوں نے جو سویڈن کا فورسیکرنگ کاسا ہے
جو نیشنل انشورنس ہے ان کو انہوں نے کہا جی کہ اپنے اس فیصلے کو بدلیں اور اس شخص کو جو قانون کے مطابق کمپنسیشن ملتی ہے، جو اس کا مالی امداد کا حق بنتا ہے، وہ اس کو ادا کیا جائے۔ تو یہ آپ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک رہنما اصول ہو سکتا ہے۔ خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے گھر میں، یعنی ورکنگ جب آپ کام کر رہے ہیں جاب کا، اس دوران آپ گھر پہ ہوں یا جہاں بھی ہوں، تو آپ ایسے ہی تصور کیا جائے گا جیسے گھر پہ ہیں۔ ابھی کرونا کی سچویشن کے بعد بھی بہت سے ایسے جابز ہوتے ہیں جو لوگ گھر سے کام کرتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ اب اس پہ مزید جو ہے وہ کچھ ہم نے تحقیق کی اور کچھ مزید جو اس حوالے سے قانونی ویب سائٹس ان کو بھی دیکھا۔ اب انہوں نے اس میں یہ لکھا ہے کہ ورک فرام ہوم سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے جاب والوں کے ساتھ فون پہ بات کر رہے ہیں، آپ ای میل پہ ای میل ان کو کر رہے ہیں، آپ بے شک چلتے پھرتے ان کے ساتھ بات کریں، آپ کوئی بھی گھر کے اندر کام کر رہے ہیں لیکن جاب سے ریلیٹڈ ہے تو وہ جاب کا حصہ ہی مانا جائے گا۔ اب اس میں دو چیزوں پہ ایک جو ہے قانونی ویب سائٹ ہے، انہوں نے کہا جی کہ دو چیزیں اس میں نہیں ہیں۔ وہ یہ کہ اگر آپ فار ایگزامپل اپنے لیے چائے یا کافی بنا رہے ہیں اور اس دوران آپ جل جاتے ہیں، کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ یا اگر آپ اس دوران وقفہ لیتے ہیں اور وقفہ لے کے آپ ریسٹ لیتے ہیں اور باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے اپنے کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور وہاں آپ کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ اب اس کو بھی جو ہے وہ یہ نیشنل انشورنس جو ہے وہ اس کو دیکھے گی، یا اس کے بعد جیسے یہاں پہ عدالتیں ہیں۔ تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ورک فرام ہوم کی جو سچویشن آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، اور سویڈن کی جو اعلیٰ عدالت ہے اس نے جو فیصلہ دیا ہے، یہ نہ صرف سویڈن کے لیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دیگر یورپی ممالک کے لیے، جو یورپی یونین کے ممالک ہیں، ان کے لیے بھی ایک رہنما اصول ہو سکتا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے تو آپ اپنے ان دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے جو ورک فرام ہوم کی جو ہے وہ صورتحال میں شامل ہیں، تاکہ انہیں بھی ان چیزوں سے آگاہی ہو سکے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔